السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں محمد مالک. سب سے پہلے آپ سب کو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا یوم پیدائش مبارک ہو. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ان کا خواب تھا پروگریسو ٹالرنٹ پاکستان کا، وہ پاکستان ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ پائیں. ساتھ ہی پاکستان کی تمام مسیح برادری بلکہ تمام پاکستانیوں کو دنیا میں آج حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش وہ بھی مبارک ہو، کیونکہ وہ ہمارے لیے اتنے ہی قابل احترام ہیں جتنے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے باقی تمام انبیاء. اب آتے ہیں جو سب سے بڑی خبر کل آئی، وہ تب آئی جب تحریک تحفظ آئین پاکستان نے یہ اعلان کیا اپنی 5-6 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد کہ وہ گورنمنٹ کی جو پرائم منسٹر کی تازہ ترین آفر تھی ڈائلاگ کی، اس کو قبول کرتے ہیں. اس سے بھی بڑی بات، انہوں نے کوئی پیش کی شرط نہیں رکھی اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ڈائلاگ کریں گے. اور اس کے بعد یہاں تک بھی بات ہے کہ سب کا خیال تھا کہ ایک طرف پی ٹی آئی کہتی ہے ڈائلاگ نہیں ہوگا، اور علیمہ بی بی نے کہہ دیا کہ اگر کوئی ڈائلاگ کرے گا تو عمران خان کا ساتھی نہیں ہے. تو وہی بھی کہا گیا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے اس بات کا ذمہ بھی اٹھایا کہ جو بھی اگر میثاق بنتی ہے نئی گورنمنٹ کے ساتھ، اس پہ وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ عمران خان صاحب کی رضامندی لیں گے، ان کا سگنیچر بھی لیں گے. لیکن مکس میسیجنگ بھی ہو رہی ہے. آج شام کو تقریباً 4:30 بجے شام کو جو پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، اس میں ایک ہی میسج آیا، ایڈریس کیا ہوا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کو، اور پھر ہے رستہ صرف ایک، مزاحمت اور مزاحمت. لیکن مکس بیانات بھی ہیں. وزیر سہیل آفریدی صاحب نے اپنے آبائی علاقے میں ایک کنونشن سے خطاب کر رہے تھے تو بڑی سخت تقریر کی، اور انہوں نے کچھ جملوں کا ادھار بھی چکا دیا. اور جب ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل شریف نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا تم ہو کون، اس کا بھی اپنی سپیچ میں جواب دیا کہ جب میں چیف منسٹر بنا تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، تو میں پوچھتا ہوں تم ہو کون. اس کے علاوہ اور بھی بہت سخت باتیں ہوئیں. لیکن جب تمام باتیں کرنے کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان نے تمام اختیارات محمود اکشرجئی اور علامہ راجر ناصر عباس کو دے دیا ہے، اور ان کو کوئی فیصلہ بھی مفاہمت ہو یا مزاحمت ہم تسلیم کریں گے. کل بڑا انٹرسٹنگلی اس بیان کے آنے سے پہلے میں نے جب پروگرام اپنا کیا تھا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی. جب میں نے ان سے پوچھا کوئی بھی پاسبلٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انڈائریکٹ ٹاکس بھی ہو جائیں عمران خان صاحب کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ، تو سنیں انہوں نے کیا کہا. کوئی پاسبلٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی لیڈرشپ یا عمران خان سے ڈائریکٹ چھوڑیں، کوئی انڈائریکٹ ٹاکس بھی ہو جائیں؟ کوئی پاسبلٹی ہے؟ وہ کم از کم اس ایشو کے اوپر جو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. چیزیں جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ ان کا یہ گرے ایریے میں سے نکلنا، طالبان کے خلاف افغانستان جو ہمارے ساتھ کر رہا ہے اس میں، وہ بلوچستان میں جو ہندوستان کر رہا ہے اس میں، ان تمام یہ نیشنل ایشوز ہیں، اس میں پی ایم ایل این کا کوئی تعلق نہیں ہے، کولیکٹیو ایشوز. اس پہ اگر وہ بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائیں تو ہو سکتی ہے. اس پہ سٹینڈ لیں. That will be a good beginning. That will be a good beginning کہ جو نیشنل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر جو ہے شناخت اپنی کرائیں. انہوں نے بھی کہا اٹ کین بی اے گڈ بگننگ، خاص طور پہ افغانستان اور طالبان اور افغان پالیسی کے اوپر، اینٹی ٹیررزم پالیسی پہ گورنمنٹ کے ساتھ چلیں. اور یہ پی ٹی آئی کا اس پہ بڑا سخت ایک سٹانس ہے، بیکاز وہ یہی کہتے ہیں، مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں کہ جی ہماری افغانستان پالیسی اور ہینڈلنگ جو ہے یہ دونوں غلط ہیں. یہ ایک بڑا کی پوائنٹ ہے. لیکن ایک بات تو ہے، ون ون سچویشن بن گئی ہے پی ٹی آئی کے لیے. اگرچہ ان کے جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ شاید یہ کہیں کہ دیکھیں یہ لمبے پڑ گئے ہیں، یہ اب آگے ہیں بات چیت پہ. میرا خیال ایک ون ون سٹروک ہے، کیونکہ اگر گورنمنٹ بلف کر رہی تھی بات چیت کی آفر میں، تو پی ٹی آئی نے بہرحال ان کا بلف کال کر لیا ہے. اور جو انہوں نے اپنی شرائط بھی رکھی ہیں وہ بڑی ڈویبل شرائط ہیں جس میں کوئی بھی اعتراض نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف پی ٹی آئی نے اپنی احتجاج کی پوری تیاری بھی کی ہوئی ہے. اطلاعات یہ ہیں کہ جو شاہد خٹک صاحب ہیں وہ ٹوٹل ری ویمپ کر رہے ہیں اپنے یوتھ ونگ کو اور آئی ایس ایف کو، اور بڑی انٹیلیجنٹ موو بن رہی ہے کہ 50 سے 60 یونیورسٹیز ٹارگٹ کرو تاکہ وہاں جا کے بچوں کو موبلائز کریں. اگر ہر یونیورسٹی سے 500 600 بچہ بھی آ جائے تو بڑا زبردست قسم کا موومنٹ میں جان پڑ سکتی ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے جو نئے لیڈر لگائے جائیں گے دونوں یوتھ کے اور انصافیہ اسٹوڈنٹ جو ونگ ہے اس کے بھی، شاید ان کو منسٹرز کا بھی درجہ دیا جائے تاکہ اگر وہ پنجاب میں اسلام آباد میں آئیں اسی موومنٹ کے چکر میں موبلائز کرنے میں تو اریسٹ کرنا زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے. پھر سہیل آفریدی صاحب فرائیڈے ٹو سنڈے لاہور جا رہے ہیں، پھر اچکزئی صاحب، راجہ ناصر عباس اور دوسرے بھی جائیں گے، پھر وہ کوئٹہ بھی جا رہے ہیں، کراچی بھی جا رہے ہیں. تو دوسری تیاری پوری ان کی ساری ہے. اب آ جاتے ہیں کہ اب یہ کانفلکٹس میں ہوگا کیا. ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں ہیں اسد کیسر صاحب، ہیں فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی، اور اس وقت
وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جو آپ کا یہ کمیونیکے آیا اس میں بڑی زبردست میں ایک چیز دیکھ رہا تھا, آپ نے لکھا ہے نئے میثاق میں اپوزیشن مستقبل میں شفاف انتخابات, متفقہ نئے الیکشن کمیشن کی تقرری, پارلیمانی بالادستی, قانون کی حکمرانی, انسانی حقوق کی پاسداری, آئینی اور جمہوری اقدار کی مضبوطی کے لیے ڈائلاگ کے لیے تیار ہے. باقی تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, وہ تو باتیں کس نے نہ کرنی ہے. مستقبل میں شفاف انتخابات اور متفقہ نئے کمشنر. تو ایک چیز تو طے ہوگی کہ آپ لوگ مینٹلی تیار ہیں کہ اب نئے انتخابات ہوں. کیا یہ نئے انتخابات آپ کی کیا چیز ہوگی کہ ہم صاف شفاف انتخابات کا اگر فارمولا بن جاتا ہے اور وہ چیزیں گراؤنڈ پہ بن جاتی ہیں تو کیا پھر آپ 2029 تک انتظار کرنے پہ تیار ہیں, یا آپ کا یہ مطالبہ ہوگا کہ سارا نظام ٹھیک ہو مگر 2029 سے پہلے الیکشن ہو؟ دیکھیے مالک صاحب, آپ کو آپ نے پورا تبصرہ بھی کیا ہے. بہت کمپلیکس سچویشن ہے. ایک طرف پاکستان کے لیے بہت سنگین مسائل ہیں, ایشوز ہیں. آپ کے دونوں بارڈرز جو ہے نا, مشرقی بارڈر اور مغربی بارڈر دونوں انسیکیور ہو گئے ہیں, اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی انسیکیورٹی آئی ہے. جبکہ ایران کے ساتھ بھی آپ کی کوئی اتنی زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں جس کو آپ فرینڈلی تعلقات کہہ سکتے ہیں. آپ کی جو ہے نا دو صوبوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انسرجنسی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل بڑے بڑے برانڈز ہیں وہ ملک سے نکل رہے ہیں, ملک سے جا رہے ہیں, اور اکانومی بالکل کولیپس کر رہی ہے. بدامنی بہت پیک پہ ہے. اور اس وقت جو حکومت ہے جس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے, کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے, کوئی اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, بنیادی طور پر وہ چور ہے, اور خود بھی جب اسمبلی میں بیٹھتے ہیں تو مذاق اٹھاتے ہیں. وہ ایک نے کہا ہمارا دو کے مسلم لیگ کا, اس نے کہا میں رات کو ہارا تھا اور صبح جو ہے نا ڈول کی بج رہی تھی اور مجھے کہا. لیکن اب تو آپ ایسا صاحب اب تو آپ مستقبل کی بات کر رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ماضی کے الیکشن کا بھی یہ تیا پانچا ہونا چاہیے جو پہلے کمیشن کی بات ہوتی تھی. اب آپ کا ہے نئے میثاق میں اپوزیشن مستقبل میں شفاف انتخاب. تو میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی منیمم آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے ان مذاکرات کی, کہ صاف شفاف الیکشنز گارنٹیڈ 2029 میں یا اس سے پہلے؟ دیکھیں اس وقت کو تو سب سے پہلے ہماری جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی عوام سے ووٹ چنا گیا ہے, اور جب آپ اس طرح الیکشن کرتے ہیں تو پھر کون سا ایم پی اے ایم این اے جب اس کو پتا ہوگا کہ مجھے اسمبلی میں پہنچانے والا کوئی اور ہے, عوام نہیں ہے, تو کون عوام کا لحاظ کرے گا؟ کون جو ہے نا وہ تو اگریڈ ہے. میں تو اسی لیے وقت کی قلت کے باعث میں 2-3 سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. میں 2-3 پوزیشنز آپ کی جاننا چاہ رہا ہوں کہ منیمم کس چیز پہ اگری کر سکتی ہے پی ٹی آئی یا تحریک تحفظ آئین پاکستان, ارلی الیکشنز یا گارنٹیڈ فریش فیئر الیکشنز بھلے وہ 2029 میں ہوں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہمارے لیے بالکل وہ کہتے ہیں جس کے اوپر ہم ایک بات ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ 1973 آئین کو عملی شکل میں بحال کیا جائے اور عوام کے ووٹ کا حق کو تسلیم کیا جائے. جب تک عوام کے ووٹ کے حق کو تسلیم نہیں کیا جاتا, فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں ہوتا, تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. مطلب ہم صحیح معنوں میں جمہوریت چاہتے ہیں, ڈیموکریسی چاہتے ہیں, اور اس کے لیے جو آئین اور قانون میں جو عوام کی حقوق ہے اس کا تحفظ چاہتے ہیں. یعنی اس وقت تو عملاً ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے. عدالتیں کمپرومائز کر گئی ہے, عدالتوں کے اوپر جو ہے نا ایگزیکٹو کی اتھارٹی قائم کی گئی ہے, اور اس وقت کوئی عدالت سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ انصاف کا فیصلہ کرے. تو اس وقت ملک جو ہے نا مارشل لا سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گیا ہے. ہم ملک میں صحیح جمہوریت, آئین کی بالادستی اور سول سپریمیسی چاہتے ہیں. یعنی ابھی آپ نے اس بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہماری منیمم کیا ہوگی الیکشن کے بارے میں, ارلی الیکشنز یا 2029 الیکشن؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں وہ ابھی تو ہم شرائط نہیں رکھ رہے ہیں, ہم نے ایجنڈا دیا ہے. ٹھیک, ایجنڈا دیا ہے. ایجنڈا میں جو 4-5 پوائنٹس ہم نے بتائے ہیں نا, کہ سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن, رول آف لا اور ڈیموکریسی صحیح معنوں میں, اور عوام کے ووٹ کو, جو نواز شریف کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو, وہی بات ہم کر رہے ہیں. آپ نے کوئی ٹائم فریم اس میں سوچا ہے؟ کیونکہ یہ جو آپ کا ایجنڈا ہے یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے.
جب آپ کہتے ہیں قانون کی حکمرانی، پھر اس میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ 26ویں امینڈمنٹ واپس ہو، 27ویں کی چینجز ہوں، وہ تو بہت لمبا ایجنڈا ہے. کچھ آپ نے اس میں کوئی وقت کی قیود رکھی ہے کہ اچھا ہم اس کو 2 ماہ دیکھیں گے، 6 ماہ دیکھیں گے، ہو سکتا ہے 1 سال دیکھیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو حکومت کی سنجیدگی دیکھنی ہوگی نا کہ وہ ابھی کیا رد عمل کرتے ہیں. ہم تو متواتر طور پر ہم نے 8 فروری کو رکھا ہے بلیک ڈے، جو بھی سیاہ منائیں گے، اور اس کے لیے ہم جو ہے نا صوبائی لیول پہ اپنی کمیٹیز بنا رہے ہیں، اور اس میں جتنی بھی ہمارے مطلب پارٹیاں ہیں اس کے ساتھ بھی ہماری جو ہے نا اس کانفرنس میں پوری ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے. تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم 8 فروری سے کہ ہم اس کو سیاہ منائیں. تمام ہم تاجر برادری کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ شٹر ڈاؤن ایک چیز بتائیں، آپ بھی بڑی بات کرتے ہیں، ماڈریٹ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے مل کے چلو، ملک کے لیے کرو، اور بھی آپ کے سینئر لیڈران یہ کہتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب سوشل میڈیا پہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ آتا ہے تو وہ سارے لوگ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ مجھے بتائیں، یہ جو بڑے فیصلے ہیں یہ آپ لوگوں کی قیادت تحریک تحفظ آئین کی قیادت کرے گی یا پی ٹی آئی آفیشل جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے؟ دونوں میں سے کون فیصلہ کرے گا؟ مالک صاحب، یہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے، ہم نے تمام اس کے آسپیکٹ دیکھے، ایک چیز پہ ہم نے ڈسکس کیا. 5 گھنٹے نہیں بلکہ ہمارے 2 دن کوئی 12-13 گھنٹے ڈسکشن ہوئی ہے. ہم نے ایک چیز کا بہت کرٹیکل انالیسس کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے. ہم نے پاکستان کی مطلب کوئی اس کی جو امید بھی دینا ہے اپنے نوجوانوں کو، اور ہم آج عہد کرتے ہیں کہ جو اس نے پاکستان کے لیے خواب دیکھا تھا، پاکستان کا جو اس کا ویژن تھا، اس ویژن کے مطابق جو ہے نا قائدانہ اسد بھائی یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کی سنجیدگی کیا ہے. کس چیز سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے؟ وہ کیا پیمانہ ہے؟ کیا گورنمنٹ ایکشن لے یا نہ لے جس سے آپ سمجھیں گے کہ گورنمنٹ سنجیدہ ہے؟ دیکھیں، حکومت کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ لیوریج ہوتا ہے، حکومت کے پاس زیادہ اختیار ہوتا ہے، اور حکومت ہی دل بڑا کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا رسپانڈ کرتے ہیں. اب اصل میں دیکھیں مالک صاحب، اصل حکومت تو ہے نہیں، یہ جو اسمبلی میں بیٹھی ہے تو حکومت نہیں ہے، اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہی ساری حکومت ہے. ابھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی حکومت ہے اس کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے بڑا واضح کہا کہ اگر آپ یہ ٹیررزم اور افغانستان کے اوپر جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے آپ اس پہ کلیئر کٹ سپورٹ کریں تو اٹ کین بی اے گڈ بگننگ. اور میرا سوال تو اتنا تھا کہ کیا انڈائریکٹ بات بھی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اندیا دیا کہ ہو سکتا ہے. کیا جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی افغانستان اور طالبان اور ٹیررزم کے ایشو پہ کیا پی ٹی آئی اس کی حمایت کرے گی جس کی اب تک مخالفت کرتی رہی ہے؟ نہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پالیسی بتانا کس کا کام ہے. میں اس خیبر پختونخوا کا باشندہ ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں مصیبت زدہ ہوں، میرے اوپر جو ہے نا ڈرون اٹیک ہوتے ہیں، میرے اوپر جو ہے نا اصل بھائی وہ تو آپ بن گئی نا، وہ تو اس ملک میں پالیسیز آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے کیسے بنتی ہیں، لیکن کیا اس پالیسی کی حمایت ابھی آپ کرنے پہ تیار نہیں ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں، دیکھیں میں جو بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی جتنی بھی ریجنل کنٹریز ہے اس کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے. آپ ایون انڈیا کے ساتھ بھی اگر آپ کے کچھ ڈسپیوٹ ہے، کچھ ایشوز ہیں، اس پہ آپ بات کرتے رہیں، لیکن آپ اپنا ٹریڈ بھی اس کے ساتھ بڑھائیں. ہم افغانستان کے ساتھ بھی چاہتے ہیں کہ کاروبار ہو، روزگار ہو. ہماری اکانومی افغانستان کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی. اس طرح ہم تمام بارڈر پہ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس پالیسی تو یہ بھی آپ کی گفتگو کا حصہ ہوگا جو آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں گے؟ شاید ضرور ہوگا. پاکستان کو کیسے آگے بڑھنا ہے، پاکستان کی کیا پریارٹی ہونی چاہیے، پاکستان کی ترقی کیسے ممکن ہو سکتی ہے، پاکستان ایک عظیم ملک کیسے بن سکتا ہے. ہم تو ایک چیز کے اوپر ڈسکس کریں گے، ہمارے لیے پریارٹی پاکستان ہے. اور ٹائم لیمٹ نہیں آپ کی کوئی مذاکرات کے لیے کہ آپ نے کوئی آؤٹر لیمٹ؟ کوئی نہیں ہے. ہم نے دیکھیں اپنی تحریک شروع کی ہے. ہماری اب کل جو ہے ہماری کمیٹیز اناؤنس ہو جائیں گی. نیکسٹ ویک سے جو ہے آپ نے سہیل جا رہا ہے ادھر لاہور، پھر ہم بھی جائیں گے، لاہور بھی جائیں گے، کراچی بھی جائیں گے، کوئٹہ اور ادھر بھی جائیں گے، سندھ بھی جائیں گے. یعنی کہ ابھی ٹاک فائٹ یہ دونوں چلیں گے. دیکھیں ہم تو اپنی جدوجہد کریں. ہم نے اپنا جو ہمارے بارے میں ایک تصور تھا، امپریشن دیا جاتا ہے کہ بات ہی نہیں کرتے، ہم نے جتنا بڑا دل دکھایا ہے
اور بغیر کسی شرط کے دکھایا. ہم نے ایک ایجنڈا دیا ہے اور وہ ایجنڈا میں جمہوریت ہے, رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی ہے, سول سپریمیسی ہے. اس کا ہم نے ٹارگیٹ. میں نے تو کہا آپ کے لیے ون ون سچویشن ہے. آپ نے بلف کال کر لیا گورنمنٹ کا, اگر گورنمنٹ بلف کر رہی تھی. دیکھتے ہیں ملک آگے کیا ہوتا ہے. اسد کیسر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. لیکن بریک لیتے ہیں. بریک کے ساتھ بعد ہمارے پاس گورنمنٹ کے ایک وزیر بھی ہوں گے, مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ہوں گے. ذرا ان سے بھی اسی بات پہ تھوڑا سا کچھ اور زاویوں سے بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. بڑا بریک تھرو ہے جس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال کیانی صاحب, منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنانس, پی ایم ایل این کے سینئر ممبر ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, وائس چیئرمین تحریک تحفظ آئین پاکستان. بلال, آپ سے بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ بلف کر رہے ہیں, اور ان کو پتا تھا انہوں نے ماننا نہیں ہے, بات چیت کرنی نہیں ہے, یہ چڑھے ہوئے پہاڑ کے اوپر اتریں گے نہیں. ہیو دے کالڈ یو بلف؟ اور اگر بلف نہیں ہے تو آپ کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک صاحب بہت شکریہ اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے, دیر از نو بلف. مطلب کہ بات چیت اور مذاکرات کے حوالے سے تو ہم ہمیشہ ہمارا کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے, اور ہم میز پہ بیٹھے بھی ہیں. ان کا بھی کنسسٹنٹ سٹانس تھا, آپ سے بات نہیں کرنی, فوج سے کرنی ہے. نہیں, وہ تو ان کی مرضی ہے نا. وہ بدل گیا, آپ کا کیا ہوگا؟ سر دیکھیے, وہ نہیں, وہ میز پہ آ کے جا بھی چکے ہیں, اور ہم نے پھر سے کہا کہ میز پہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, کیونکہ یہ سیاسی اور ایک جمہوری عمل ہے. واٹ کین یو آفر؟ دیکھیے, یہ اب شرائط میں نے آج بھی دیکھا, مجھے لگا ہے کچھ شرط نما زبان کچھ انہوں نے کہا استعمال ہوئی تھی. مستقبل میں شفاف انتخابات, متفقہ نئے الیکشن کمشنر, پارلیمانی بالادستی, قانون کی حکمرانی, اور 2-3 اس میں اینگل ہیں. قانون کی حکمرانی کو یہ کہتے ہیں 26ویں امینڈمنٹ نے تباہ کر دیا, رئیس کثرت 27ویں میں پوری کر دی. اور پارلیمانی بالادستی کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس جو فیک مینڈیٹ ہے سب کچھ ہے. چلیں وہ ساری باتیں چھوڑ دیں. صاف شفاف انتخابات مستقبل میں, تو آپ کے خیال میں یہ مان گئے ہیں پرانا الیکشن اب ٹھیک ہے, ریالٹی؟ میرے خیال سے مالک صاحب, میں تو یہ کہتا ہوں, جو بات ہم نے جب ایاز صادق صاحب کی قیادت میں بات چیت شروع ہوئی تھی, تو میں نے تب بھی آپ کے شوز پہ آ کے ہم نے کہا تھا, میرے نزدیک ریگارڈلیس کہ وہ بات کہاں جاتی آگے, وہ خوشائند آپٹکس تھیں. جب اپوزیشن اور ٹریجری, حکومت اور ٹریجری ایک میز پہ بیٹھ کے سنجیدگی سے قومی ایشوز یا کسی بھی ایشوز پہ بات چیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک میچور طریقے سے, تو آئی تھنک ایک خوشائند بات ہوتی ہے. تب بھی پی ٹی آئی میز سے اٹھ کے گئی تھی. جعفر ایکسپریس کے حملے کے بعد جب ان کو دعوت دی گئی تھی تو وہ نہیں آئے تھے, کاش آئے ہوتے. متفقہ الیکشن کمشنر پہ آ جاتے ہیں. دیکھیے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں مالک صاحب, یہ دیکھیے, میں اس کو دیکھیے, یہ وہ باتیں ہیں. میرا سوال تو سن لیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ سیریس ہیں, آپ تو لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں, آپ ان کا نامنیٹ کیے ہوئے کا نوٹیفیکیشن ایشو کر رہے, تو یہ الیکشن متفقہ الیکشن کمشنر وغیرہ کیسے بنے گا؟ نہیں مالک صاحب, اگر آپ پھر اگر مگر میں تو آپ خود جا رہے ہیں نا. دیکھیے, پہلی بات یہ نہیں کر رہے آپ, نہیں, وہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے لیڈر آف دا اپوزیشن کو اسپیکر آپ کا. دیکھیے, اور اسپیکر صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی کہ ایک معاملہ سب جوڈیس ہے, اور گور خان صاحب نے پھر اس کے سامنے, مجھے جو نظر آیا, انہوں نے اس موقف کو سمجھے وہ کہ اگر وہ جب بھی وہ ہرڈل پورا ہوگا تو لیڈر آف دا اپوزیشن کا جو طریقہ, واٹ کین یو آفر دیم؟ نہیں دیکھیے یار, دیکھیے بات یہ, ہم کہتے ہیں کہ آپ آ کے قومی ایشو سے بات کریں. اٹ از ناٹ اباؤٹ آفرنگ دیم اینی تھنگ. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج عمران خان کی رہائی کر دیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کی چوری نہیں, دیکھیے تو پھر لیٹس سی نا. آئیے دیکھیے, بات یہ ہم کہتے ہیں قومی ایشوز کے اوپر, چاہے وہ دہشت گردی ہے, چاہے وہ جمہوریت ہے, چاہے وہ آپ کی معیشت ہے, کوئی بھی ایشوز ہیں, آپ آئیے, ہمیں بات کرنی چاہیے. اور کاش آج وہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے نہ اٹھے ہوتے. ہم تو کہتے ہیں ہر فورم کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. ہم پہلا بھی ہمارا موقف یہ رہا ہے, 2022 میں بھی آپ کو یاد ہوگا الیکشنز کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی, پی ٹی آئی اٹھ کے گئی تھی. ایاز صادق صاحب کی قیادت میں مذاکرات شروع ہوئے, پی ٹی آئی اٹھ کے گئی تھی. پہلگام واقعے کے بعد, جعفر ایکسپریس حملے کے بعد ایک کیمرہ, چلیں اب آ گئی ہے, تو اگر وہ سنجیدگی سے آگے چلتے ہیں تو کھوکھر صاحب, میں پہلے اسد کیسر صاحب سے میں نے بار بار ان سے پوچھا, انہوں نے ویٹ کیا آنسر انڈرسٹینڈبلی. میں نے کہا دو مجھے چیزیں بتا دیں. آپ نے کہا ہے مستقبل میں صاف شفاف انتخابات, سارا میکنزم ٹھیک کرو, سب کچھ کرو. منیمم ایکسیپٹیبل کیا آپ لوگوں کے نزدیک ہے کہ 2029 میں الیکشنز ہوں مگر ری اسٹرکچرڈ پورا سسٹم ٹھیک کر کے ہوں, کہ اس سے پہلے الیکشنز آپ کی ضد ہے کہ 1-2 سال پہلے ہو جائے؟ کیا کلین کلیئر الیکشنز 2029 میں ایکسیپٹیبل ہیں؟ مالک بھائی, بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے 10 سالوں کا جو کرائسس ہے, جو پیناما سے شروع ہوا, پھر 2018 کے الیکشنز آئے, اس میں بھی آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا, اور پھر 2024 کے الیکشنوں کے اندر تو ہم نے تمام پاسٹ پریسیڈنٹس بھی پار کر دیے. جب بھی الیکشن کنٹروورشل ہوگا, اس کے نتیجے میں ایک کرائسس جنریٹ ہوگا.
2 इलेक्शन साइकिल्स में हमने क्राइसिस जनरेट किया जिसने कौम को ग्रिप करके रखा। पाकिस्तान में तो हर इलेक्शन ही कंट्रोवर्शियल होता है ना। हर इलेक्शन नहीं होता। 2013 का इलेक्शन कंट्रोवर्शियल नहीं था। वो आपके नजदीक नहीं था ना? किसके नजदीक था? नून, मैं उस वक्त पीपल्स पार्टी में था, नून की उस वक्त हुकूमत बनी, मियां नवाज शरीफ साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, कहां कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस था? बल्कि वो इन 2000 से लेकर अभी 2024 तक इस सदी में 5 चलो मैं आपको तस्वीरें निकलवा के सुना दूंगा सबकी। नहीं 2000 से लेकर 2024 तक 5 इलेक्शंस हो चुके हैं इस सदी में। 5 में से, इन 5 इलेक्शंस में से 2013 का इलेक्शन वाहिद इलेक्शन था जो अवाम के इश्यूज के ऊपर हुआ। बाकी सारे इलेक्शंस एस्टैब्लिशमेंट और एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्या एक्सेप्टेबल है? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक अर्लियर, कि इंतकाल इक़्तिदार का जो प्रोसेस है उसको आप जब तक स्मूथ नहीं बनाएंगे, उसको कंट्रोवर्सी से बालातर नहीं बनाएंगे तो झगड़े इसी तरह चलते रहेंगे। और इन झगड़ों की कीमत कौन अदा कर रहा है? पाकिस्तानी लोग अदा कर रहे हैं ना। हम तो पावर पॉलिटिक्स के खिलाड़ी हैं। तो आप डेट्स पे बजिद नहीं है, आप प्रोसेस को एक बारी सबसे पहले शिफाफ हो जाए। हमने जो आपने चीजें सामने रखी, हमने जो एलामिया जारी किया, हम चाहते हैं कि गुफ्तगू कौमी इश्यूज के ऊपर हो, 1973 की आइन की बहाली के ऊपर हो जो एक मुत्तफिका डॉक्यूमेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, उनकी टर्म एक्सपायर हुई हुई है, कोई बात ही नहीं कर रहा कि नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपॉइंट होना है। 2018 का इलेक्शन, 2024 का इलेक्शन, दोनों कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस। अच्छा, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट ठीक करना है। एक बयानिया ये भी है, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि अब आप लोगों को सांस चढ़ गया, इन्होंने जो आपके साथ कर दिया, रगड़ा दे दिया, अदालतें भी और सजाएं भी, सड़क पे आप नहीं निकल सकते, अब आपको सांस चढ़ गया। आपने एक इतना ब्रॉड एजेंडा टेबल पे रख दिया है कि जिस पे आप 6 महीने बात करें, साल बात करें, तो आप कहें अच्छा यार ये तो हमारे पे से मलबा हटे ना, और जो रगड़ा लग रहा है उसमें जा कमी आ जाएगी, तो कुछ हो ना हो कम से कम जान पे अजाब तो कम आएगा। क्या ये एक सिंपली प्लॉय है कि हम थोड़ा सा सांस हमें मिल जाए? या मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपकी बात मान लेता कि हमें सांस चढ़ गया, इनसे मुल्क चल रहा है। पीआईए बेच लिया, आप लोगों से नहीं बिकी? पीआईए जो बिकी है, मैं खुश हूं कि पीआईए बिकी है जाती तौर पे। गुड रिडेंस कि पब्लिक एक्सचेकर के ऊपर एक ड्रेन था, अरबों रुपए हम जाया कर रहे थे उसके ऊपर सालाना, बगैर किसी फायदे के। ठीक हुआ है, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या इसी पीआईए को जिस प्राइस पे इन्होंने थ्रो अवे प्राइस पे बेचा है, कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आया इसको खरीदने? नहीं, चलो वो लेता बहस हो जाएगी, बड़ी लंबी बहस है। मैं पहले इस पे फोकस करना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, वक्त थोड़ा, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर आप प्रोसेस के ऊपर इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बताएं, फिर 8 मई कि हमें सांस चढ़ गया, मुझे एक चीज बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फिर मुल्क चला लें। 8 मई को मुल्क बंद करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप जमहूरियत खोलने की बात कर रहे हैं, तो फिर ये दोनों पैरेलल कैसे चलेगा? 8 फरवरी की 8 मई नहीं, 8 फरवरी को हमारा नुक्ता नजर है कि कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस हुए, हम उस दिन यौम सियाह ना मनाएं। आप खुद बता दें कि पाकिस्तान का बच्चा कहता है कि ये प्रोसेस जो था 8 फरवरी के इलेक्शंस का, ये पाकिस्तान की तारीख का कंट्रोवर्शियल तरीन प्रोसेस था। लेकिन इसके बावजूद इन तमाम चीजों को हमारी गुफ्तगू के लिए कोई प्री कंडीशंस नहीं है। ख्याल ये किया जा रहा था कि हम कहेंगे कि सियासी असीरान शाह महमूद कुरैशी साहब और जो कोट लखपत में दीगर कैदी हैं, एजाज चौधरी साहब, डॉक्टर साहिबा, चीमा साहब, इमरान खान साहब, कि हम उनके केसेस की बात करेंगे, हम उनके लाहौर वाले तो पीटीआई वाले खुद भी बात करना चाहते हैं, वो बात निकल आए तो मौजूदा को कौन पूछेगा? हमारा कहना यह है कि इस वक्त बड़े इश्यूज पर बात होनी चाहिए, और महमूद खान अचकजई साहब ने ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये गारंटी दी कि तमाम जमातें कौमी इश्यूज के ऊपर तैयार हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर तैयार हो, ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट होगी उसके ऊपर तैयार हो, 1973 की आइन की बहाली के ऊपर तैयार हो, इस मुल्क के अंदर से सियासी और माशी क्राइसिस खत्म करने के लिए तैयार हो, तो इमरान खान का सिग्नेचर वो लेकर आएंगे। बिलाल ये बताएं, अगर एक तरफ ये मुल्क बंद करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ क्या आप इनके साथ रास्ते खोलने पर तैयार हैं? देखिए मुस्तफा भाई, तो एक और मामला है, पीटीआई एक और ही मामला है। लेकिन मुस्तफा भाई जानते हैं कि इमरान खान की कौन गारंटी दे सकता है? आप दस्तखत तो दूर है, अचकजई साहब बात करते हैं, इमरान खान का 10-12 दिन पहले का ट्वीट है। आप अपनी अफवाज के ऊपर अफगानिस्तान के साथ जंग भड़काने का आप इल्ज़ाम लगाया आपने उस ट्वीट में, आपने अपने मुल्क के अंदर दहशत गर्दी का इल्ज़ाम उसकी आपने अपनी अफवाज की पॉलिसीज पर लगाया। ये अल्फाज हैं इमरान खान साहब के, इसको कम से कम डिलीट ही करवा दें, या इस पे माफी मांग लें, या इस पे माजरत कर लें, आगाज यहां से करें। दस्तखत तो दूर की बात, डिलीट करा सकते हैं ट्वीट वो। नहीं देखिए सर, उनकी बहन भी उनकी गारंटी नहीं दे सकती, ये आप जानते हैं।
یہ کی جماعت میں سے کوئی نہیں کر سکتا. آپ کی بات سے لگتا ہے آپ اس کو نان سٹارٹر سمجھ رہے ہیں. مالک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے. ہم دیکھیے ہم پہلے بھی میز پہ بیٹھے ہیں, ہم پھر سے بیٹھیں گے. ان کی جماعت میں جو نرم بات کرتا ہے وہ اس شخص کو پسند نہیں ہے, اس شخص کو یہ لیڈر کہتے ہیں. جو جس شخص کو یہ لیڈر کہتے ہیں وہ گالیاں نکال رہا ہے فوج کو, وہ آج بھی نکال رہا ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی پری ریکوزٹ ہونا چاہیے. آپ اپنی طرف تو دیکھیں کہ سیاست سے ہٹ کے آپ کی اگر کوئی مان بھی لے کہ آپ کے ساتھ آپ کا مقدمہ کوئی مان بھی لے, تو کس طرح یہ زبان جسٹیفائڈ ہے اپنی افواج کے خلاف یا اپنے ملک کے خلاف؟ آپ پہلے وہاں سے آغاز کریں. مجھے اس چیز, اور میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے مصطفیٰ بھائی یا ایک دو لوگ واقعی کوشش کریں کہ کوئی چیز ہو جائے, مگر ایک اگلا ٹویٹ آئے گا سارا پانی پھر جائے گا ان کی بات پہ. اور دیکھیے نا 2 دن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب یا مصطفیٰ بھائی یہ سب نے بات کی. آپ نے 2-3 دن پہلے دیکھا علیمہ خان صاحبہ کا بیان, انہوں نے کہا جی جب یہ آپ کی اسٹریٹ کی بات شروع ہوگی تو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. سہیل آفریدی نے بڑی سخت سپیچ کی اپنے بائی حلقے میں, اگین اس میں پھر تلا فوجیوں کو بھی باقیوں کو بھی تلا, سب کچھ چلا. یہ جو بات کر رہے ہیں اب, یہ میں ان کا ایک آرٹیکل پڑھا تھا اسد عمر کا, تقریباً فیبری میں لکھا تھا. انہوں نے کہا جی کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ڈیل تو آپ کی نہیں چلے گی. تو یہ بلو ہاٹ بلو کولڈ چل سکے گا, خاص طور پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور یہ ان کے پاس تو ریل پار نہیں ہے. تو اگر ریل پار کے اوپر وہی بیانیہ رہتا ہے تو کیا پھر یہ ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی نہیں ہوگی؟ مالک بھائی ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی کیوں ہو؟ آپ کے اسی پروگرام کے اندر میرے خیال سے درجنوں دفعہ میں بیٹھ کے, بلال بھائی بیٹھ کے, درجنوں دفعہ ہم دیگر پروگرامز کے اوپر ایونچولی ہمارا نقطہ اختتام کیا ہوتا ہے؟ نقطہ اختتام یہی ہوتا ہے نا کہ مذاکرات ہونے چاہیے, آپس میں بیٹھ کر بات کریں تاکہ پولیٹیکل ٹیمپریچرز کم ہو, ملک آگے چلے. اب جب ہم اس جانب بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک پازیٹیوٹی آئی ہے, تو آپ اس میں ہم سے یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جی کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں, آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعظم کو ان تمام چیزوں کا علم تھا, 2 دن پہلے ہی انہوں نے بات کی ہے نا. وہ بھی چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کم ہو. کل میرے شو میں خواجہ آصف صاحب کو میں نے پوچھا کیٹیگوریکلی, میں نے کہا کوئی پاسبلٹی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انڈائریکٹلی بات کر لے عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے؟ تو انہوں نے کہا اگر یہ اپنا ٹیررزم اور افغانستان, تحریک طالبان کے اوپر, افغانستان اور دوسروں پہ وہ موقف اپنائیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی ہمارا موقف ہے, تو اٹ کین بی اے گڈ بگننگ. مالک بھائی میں تو ایک چیز پہ حیران ہوں کہ دیکھیں ابھی تو بہت انیشل سٹیج ہے. وزیر اعظم نے ایک آفر کی, ہم نے اس کے اوپر بڑا سنجیدگی سے غور کیا. غور کرنے کے بعد ہم نے تمام اپنے جو الائز تھے ان سے مشاورت کی, اور مشاورت کرنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ڈائیلاگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس کا اگلا سٹیپ ہونا ہے. اس اگلے سٹیپ میں اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے تو ہم نے آپس میں بیٹھ کر پھر ہم نے حکومت کیسے شو کرے کہ سنجیدہ ہے؟ ہاؤ ول یو سے کہ یہ حکومت سنجیدہ ہے؟ کیا کرے کہ سنجیدگی لگے؟ دیکھیں وہ تو کہتے ہیں ہم تیار ہیں. بہت سی چیزیں ہیں کہ دونوں اطراف سے گفت و شنید کے لیے فارملائز کر کے کمیٹیز بنائی جا سکتی ہیں جو ایجنڈا کے اوپر بات کریں. اسپیکر صاحب کے آفس کے اندر جس طرح بلال بھائی ذکر کر رہے تھے, اس سے پہلے بھی اپوزیشن کی اور ٹریجری بینچز کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, وہ سلسلہ دوبارہ بہت سی چیزیں ہیں, کوئی ایک چیز تو نہیں ہے. مقصد ہمارا یہ ہے کہ ملک سیاسی بحران میں گرا ہوا ہے اور اس سیاسی بحران کی وجہ سے معاشی بحران ہے. ارلی الیکشن چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. پھر کوئکلی لاسٹ 2 منٹ ہے, واٹ از ورجن, کیا ارلی الیکشنز پہ اگر بات چیت طے نہیں ہوتی وہ ڈیل بریکر ہے؟ دیکھیں ہم نے الیکشن کے پروسیس کو, تاریخ بعد کی بات ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اقتدار کے لیے ہم کر رہے ہیں, اگر یہ کیسز ختم کرانے کے لیے کر رہے ہیں, یہ پاور پالیٹکس کے لیے کر رہے ہیں, تو یہ آپ کی خام خیالی ہے. ایک تو ویسے آپ دونوں نے جتنا بھائی بھائی کہا ہے, مجھے لگا شاید میں ایم کیو ایم کے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہوں. بلال بھائی, مصطفیٰ بھائی, آرگومنٹ آخری لائن کمپلیٹ کر لوں. یہ پاور پالیٹکس کا نہیں ہے, یہ اقتدار کی میوزیکل چیئر, یہ ختم ہونی چاہیے. پرنسپلز کی بات ہو, الیکشن کا پروسیس صاف ستھرا ہو. کیا ایکشن آپ لے سکتے ہیں یا یہ لیں کوئکلی, یہ کیا کریں کہ آپ کو یہ لگے کہ یہ سیریس ہیں, اور آپ کیا کر سکتے ہیں کو شو کرانے کے لیے کہ آپ سیریس ہیں اور آپ بلف نہیں کر رہے تھے which has been called. مالک صاحب بلف والی بات اس لیے میرے نزدیک بے معنی ہے بیکاز ہم تو پہلے میز پہ بیٹھ چکے ہیں اور یہ اٹھتے رہے ہیں. ہم تو اسی طرح یہ امید تھی کہ پھر بلائیں گے, پھر نہیں آئیں گے. نہیں ہم نے پہلے بھی بیٹھے. مجھے لگتا ہے دھوکھا کرتا تھا. نہیں ہم پہلے بھی بلایا تو ہم ہی بیٹھے, بلکہ خالی میز پہ بھی آ کے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ we've called their bluff, ایسی بات نہیں ہے. ہم نے سنجیدگی سے ان کی بات کو لیا ہے. مالک صاحب وزیر اعظم نے کہا ہے, کیبنٹ کی میٹنگ میں کہا ہے. دیکھیے کیا آپ ان لوگوں کی بیلز ہونے کے سکتے ہیں جو مالک صاحب اگر ہماری اگر پی ٹی آئی میں ایک نیا کرائسس ہو جائے گا, آپ ان کو بڑا, آپ کا بڑا وننگ سٹروک ہوگا ان کی موجودہ قیادت کی, پی ٹی آئی کی یہ لڑائیاں شروع ہو. مالک صاحب میں تو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, آپ ان اے وے دیکھیں تو ہم ہمیشہ میز پہ بیٹھے رہے ہیں.
جعفر ایکسپریس حملے کے بعد بھی دعوت ہم نہیں دی تھی. نئے سی ایم کو سی ایم بننے کے بعد پی ایم نے ایک اہم اجلاس میں بلایا تھا, سی ایم نہیں آئے. آپ کی مذاکرات جس کا یاز صادق صاحب کے سامنے ذکر کر رہے ہیں, اس سے علیمین گنڈاپور اور ان کی ساری جماعت یہ اٹھ کے گئی ہے, مگر ہم نے بار بار یہ چیز کی. ہم آج بھی کہتے ہیں ڈو یو تھنک, اور میں نہیں, مگر ڈو یو تھنک اشرف زئی صاحب اور یہ جو قیادت ہے تحریک تحفظ عین پاکستان, ڈو یو تھنک کہ یہ ان کا اتنا ویٹ ہے کہ جو یہ فیصلے کریں گے عمران خان مانیں گے؟ میرا خیال ہے جی یہ کوشش کر رہے ہیں, مگر یہ کوشش میرے نزدیک ان کو پہلے عمران خان پر کرنی چاہیے. وہ ایک ٹویٹ میرے نزدیک یہ دونوں چیزیں انکمپیٹیبل ہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. ایک طرف ایک شخص آگ اگل رہا ہے, دوسری طرف یہ کہتے ہیں بات چیت کرو. جس شخص کو یہ لیڈر کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں, وہ شخص آگ اگل رہا ہے, وہ گالیاں نکال رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں بات چیت کرنی ہے, اور کل انہی کے کام پہ وہی شخص پانی پھیرے گا. ایک بات میں ضرور مالک صاحب ویری کوئکلی کہ دیکھیے, کوئی بھی اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجبوری ہے, معاشی سطح پر بھی استحکام دیا, پی آئی کی نچکاری شفاف بھی ہوئی, بولی پہ ہوئی, نہیں, مگر آپ کے لوکل انویسٹر آپ کا زراعت نہیں, آپ کے لوکل انویسٹرز نے کیا, اوپن ٹرانسپیرنٹ آکشن ہوئی, اس میں بلال کیانی آپ کا بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد ہم فواد چودھری صاحب سے ہی بات کریں گے. ایک تھرڈ اینگل بھی اس پہ ذرا دیکھ لینا کہ وہ کیسے دیکھتے ہیں. بریک کے بعد جی بیک ٹو دا شو. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ فواد چودھری صاحب ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. فواد صاحب ایک چیز تو بتائیں, ون ون سچویشن ہے ان دا سینس کہ اگر سختیاں کم نہیں ہوں گی تو کم از کم بڑھیں گی نہیں. پھر لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی بات نہیں کرتی, پی ٹی آئی جو ہے پری کنڈیشنز رکھتی ہے, چاہے اب انڈائریکٹلی آئے تحریک تحفظ عین پاکستان کے تھرو آئے, لیکن کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہے, بات بھی کر لی ہے, اور گورنمنٹ کا بلف ہے تو بلف کال بھی کر لیا. یہ بات کہیں جاتی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں مالک, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپریشیٹ کریں گے کہ آپ کے پروگرام میں ہی جب میں نے یہ بات کہی تھی, اینڈ یو واز کائنڈ انف کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ کوشش کر رہے ہیں تو اس کو موقع دینا چاہیے, تو اس وقت کوئی بندہ ڈائیلاگ کی, مفاہمت کی یہ بات کر ہی نہیں رہا تھا. تو جب ہم نے نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی اور ہم نے یہ شروع کیا, تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پورے پاکستان میں ہی ایک کنسنسس ایمرج ہو رہا ہے کہ ٹاکس ہونی چاہیے, پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے لانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اب آپ کے اسی پروگرام میں آپ کو یاد کراؤں کہ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جو اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ کا موڈس اپرینڈائی کیا ہونا چاہیے جو اس ڈائیلاگ کو سپورٹ کر سکے. اب یہ جو تحریک تحفظ پاکستان ہے, اس میں بڑا اچھا, ایک تو بہت اچھی چیز ہے کہ پی ٹی آئی خود مذاکرات نہیں کر رہی, کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو کہ مذاکرات کر سکے. لہٰذا انہوں نے ایک بفر کریٹ کر لیا ہے, تحریک تحفظ آئین کو دے دیا ہے. اب تحریک تحفظ آئین میں کا پرابلم ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ اشرف زئی صاحب ہوں, ناصر عباس صاحب ہوں, وہ عمران خان کو نہیں جانتے, عمران خان ان کو نہیں جانتے. The only thing کیا مطلب نہیں جانتے؟ ساری پاورز خان صاحب نے ان کو دے دی ہیں, بات چیت کی ساری پارٹی نے کہہ دیا جو کہیں گے ہم مانیں گے. کیا مطلب ہے نہیں جانتے؟ وہ اسی لیے دے دی نا کہ ان کو لگتا ہے کہ پارٹی میں تو کوئی اس قابل ہی نہیں ہے, تو چلو باہر کے لوگوں کو دے دیں. لیکن دیکھیں نا, آپ اپریشیٹ, آپ عمران خان کو ایکچولی سب سے زیادہ جانتے ہیں, اینڈ آپ میرے سے اتفاق کریں گے کہ ہی از ناٹ سم ون کہ جو بالکل اجنبی لوگوں کے ساتھ اپنے دل کی بات کریں گے یا کھل کے بات کریں گے. اس لیے میں نے اسد کیسر صاحب سے بھی اور جو تحریک تحفظ آئین کے باقی دوست ہیں ان سے بھی یہ گزارش کی کہ جی آپ اپنے جو بات ہے یا گفتگو ہے اس میں آپ کوٹ لکھپت کے جو 4-5 لوگ ہیں ان کو ریکویسٹ کریں کہ ان کو شامل کیا جائے. تحریک تحفظ آئین اور پی ٹی آئی کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر فواد چودھری یا عمران اسماعیل آ جائیں یا ادھر سے یہ کوٹ لکھپت والے اگر آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. جو ان کے ایک سیلف سرونگ انفارچونیٹلی ہے نا کہ جی یہ چونکہ قد ان لوگوں کے بڑے ہیں, شاہ محمود قریشی اگر آ جاتا ہے یا جہاز چودھری یا محمود الرشید, یاسمین راشد یا عمر, تو وہ تو آپ نے یہ مشورہ بہت دفعہ دیا ہے, ہم نے بھی بڑی بڑی بات کی ہے, لیکن کلیئرلی ایک بار بھی جھوٹے منہ سے بھی کبھی پارٹی نے نہیں کہا کہ ان کو چھوڑیں یا ان کی بیلز کریں. تو کیوں نہیں اب چلیں یہی سمجھ لیں جو آپ کہتے ہیں کہ ان کی اپنی امپورٹنس کم ہوگی جو اس وقت لیڈرشپ ہے, بٹ وہ ایک ریالٹی ہے نا, اب اس کو تو سائڈ پہ کریں, وہ آپ اور میں تو نہیں کر سکتے. میں پوچھوں کہ کیا اس وقت آپ کو کوئی اس میں سے کوئی ریئلسٹکلی چیز ہوتی نظر آتی ہے, کوئی امپیڈیمنٹ نظر آتا ہے؟ بیکاز بات چیت تو بہرحال ایک اچھا سٹارٹ ہے. نہیں, بہت اچھا سٹارٹ ہے, بہت اچھا سٹارٹ ہے. میری یہ صرف گزارش جو ہے وہ حکومت سے ہے, حکومت سے کل ہم نے اعلیٰ لیول کے اوپر بات بھی کی,
اور میں نے ان سے یہی گزارش کی کہ دیکھیں اگر آپ اس کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ مہربانی کریں اور پیرول کے اوپر آپ کوٹ لکھپت کے ان لوگوں کو رہا کریں تاکہ آپ کی جو گفتگو ہے اس کے اندر جو یہ مسنگ لنک ہے یہ نہ آئے. یہ آپ نے جو حکومت میں آپ نے کہا حکومت میں اعلیٰ لیول پہ بات کی, یہ ان کی خواہش پہ ملاقات ہوئی یا آپ کی خواہش پہ اور سول کمپوننٹ سے بات ہوئی کس سے؟ نہیں, میری سول کمپوننٹ کے ہی اعلیٰ لوگوں سے کمیونیکیشن ہوئی, ملاقات بھی نہیں ہوئی تو بات ہوئی. تو میں نے یہی بات جو ہے وہ ان کے سامنے رکھی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بات چیت کامیاب ہو تو پھر آپ یہ مہربانی کریں کہ ان لوگوں کو آپ پیرول کے اوپر رہا کریں. اچھا وہاں پر بھی دیکھو نا, ہر جگہ کے اوپر دو گروپ. تو ان کا جواب کیا تھا, اس پہ رسپانس کیا تھا؟ نہیں, میں نے جن سے بات کی وہ تو بالکل اس بات سے ایگری کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سنجیدگی لانی ہے گفتگو میں تو شاہ محمود قریشی, اجاز چودھری, محمود الرشید جیسے جو لوگ ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے جو لوگ ہیں, عمر چیمہ, یہ لوگ جو ہیں وہ ایڈ کریں گے پارٹی کی کریڈیبلٹی میں. دوسرا دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ابھی میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا جو سہیل آفریدی نے آج تقریر کی ہے. دیکھیں سہیل جو ہے ان سے میری گزارش یہ ہوگی کہ جب مذاکرات کا ماحول بن رہا ہے, آپ پنجاب بھی جا رہے ہیں, آپ یہاں بھی جا رہے ہیں, تو اپنے جو الفاظ ہیں انہیں بڑے تول کے استعمال کریں. اگر آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ مذاکرات کو اس وقت شروع نہ ہونے دیں اپنی سخت باتوں سے, لیکن انہوں نے نیشن وائڈ پہیا جام بھی کروانا, انہوں نے سٹرائک بھی کروانی ہے. اگر تقریر ٹھنڈی کریں گے تو تحریک کیسے گرم ہوگی؟ دیکھو نا, وہ تو انہوں نے 8 فروری تک کا ٹائم دیا نا, بڑا لمبا ٹائم ہے, اتنے لمبے ٹائم نہیں چاہیے ہوتا تحریک بنانے کے لیے. وہ بنا لیں گے. اگر مذاکرات ناکام نہ ہوئے تو تحریک ہی بننی ہے نا, مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو تحریک ہی بنانی ہے نا, اور پھر پی ٹی آئی کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا. فی الحال جس طرح ابھی آپ نے پہلے بات کہی کہ کم از کم پہلی بار اونرز آف گورنمنٹ کے اوپر آیا ہے. گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جو ہے وہ دکھانا ہے کہ ہم بھی پاکستان میں ٹمپریچر نیچے لانے میں انٹرسٹیڈ ہیں. دیکھیے 3 فریق ہیں, اسٹیبلشمنٹ ہے, حکومت ہے اور عمران خان ہے. تینوں میں سے ایک بھی اس نتیجے پہ پہنچا کہ نیچے نہیں لانا تو ظاہر ہے آپ ختم ہو جائے گی, بات چیت نہیں ہو سکے گی. اگر تینوں چاہیں گے تو ہی نیچے آئے گا نا. فی الحال میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو شروعات ہوئی ہے یہ بڑی مناسب ہے, لیکن اس شروعات کو اگر آپ آگے لے جانا چاہتے ہیں پھر آپ کو موڈس آپرینڈائی کے اوپر تھوڑا کام کرنا پڑے گا. مجھے ایک بات بتائیں, اب ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی ماڈریشن کی بات کرتا ہے تو ٹویٹر جو ان کا واریر سیکشن ہے وہ اڑا کے رکھ دیتا اور یہ سارے بیک آف کر جاتے ہیں. اب 4:30 بجے آج ٹویٹ ہوا ہے پی ٹی آئی آفیشیل سے جس میں ایڈریس کیا ہوا ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کو, اور لکھا ہوا ہے راستہ صرف ایک, مزاحمت مزاحمت اور مزاحمت. اب وہ امریکہ میں بیٹھ کے ہاں, اب لیکن یہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں جب یہ پوری ایک بنتے. کوئک سوال, کیا یہ فیصلے اب یہ قیادت کر پائے گی ٹویٹر انفلوئنس سے باہر؟ اور دوسرا ایک انٹرنل سٹرائف یہ بھی ہے, ینگ جذباتی قیادت ہے جو سمجھتی ہے جو بابے ہیں دوسرے ہیں وہ بڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, دے کانٹ ٹیک دا ہیٹ, اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں یہ وہ. کیا ینگ قیادت ان کی مانے گی بات جو یہ ماڈریٹ یا درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور کیا ٹویٹر جیتے گا کہ پولیٹیکل پروڈنس جیتے گی؟ محمد مالک جی اب کیا بات کر رہے ہیں. 3 سال میں جو ٹویٹر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو باہر بیٹھ کے بھی اپنا نام چینج کر کے لکھتے ہیں. آپ نے ان کے فیصلوں کے اوپر تو نہیں نا بات کر دینی. جو سوال صرف یہ ہے کہ جو یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی ہے. اگر 3 سال میں آپ انقلاب لے آتے تو پھر تو آپ کو بات چیت کی ضرورت ہی نہیں تھی. فیکٹ از کہ جہاں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے عمران خان کی پالیٹکس کو زیرو نہیں کر سکے وہاں جو پی ٹی آئی ہے وہ انقلاب نہیں لا. لاسٹ 10 سیکنڈز ایک ہی کوشچن ہے, لاسٹ 10 سیکنڈز. کیا آپ کے خیال میں گورنمنٹ سنسیئر تھی اس آفر میں یا گورنمنٹ کا بلف کال ہو گیا؟ نہیں, میرا خیال ہے گورنمنٹ چاہتی ہے, ہماری جتنی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں گورنمنٹ چاہتی ہے ٹمپریچر نیچے آئے. دیکھنا اب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں لیوریج کتنا دیتی ہے یا ان کی طرف بھی. ہر جگہ 2 گروپس ہوتے ہیں نا, ایک گروپ کہے گا تو ان کے رکھو, دوسرا کہے گا نہیں. بعد آپ دیکھتے ہیں پریویل کون کرتا ہے. اگر وہاں پہ یہ چیز پریویل کی کہ ٹمپریچر نیچے لانا ہے تو میرے خیال میں ان مذاکرات کے مثبت نتیجہ آنے کا بہت بڑا امکان. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میں ایک کالم پڑھنا چاہتا ہوں, 2-3 لائنز جو اسد عمر صاحب نے 13 فروری کو لکھا تھا, تقریباً 1 سال پہلے 2025 کو ہی. وہ لکھتے ہیں آئین کی بالادستی اور عوامی رائے پر یقین رکھنے والے تمام افراد سیاسی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس دلدل سے نکلنے کا راستہ نکالے. فوجی اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر کوئی مستقل حل ممکن نہیں, تاہم قیادت سیاسی جماعتوں کو ہی کرنا ہوگی.
انہیں تعطل توڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا ہوگا اور جمہوریت کے تمام اہم مسائل سے نپٹنے کے لیے ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی تشکیل دینا ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے کہ پی ٹی آئی نے بھلے انڈائریکٹلی آئے ہوں لیکن اپنا وہ منترا توڑا ہم بات نہیں کریں گے، اپنا وہ منترا توڑا کہ یہ ہماری پری کنڈیشنز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو نیگوسیشنز ہیں شاید پی ٹی آئی کے لیے آخری موقع نہ ہو، لیکن انفارچونیٹلی اگر یہ بھی راؤنڈ ناکام ہوتا ہے تو یہ جمہوری نظام یا جمہوریت کے لیے لانگ ٹرم میں آخری موقع بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وی ہوپ ایسا کچھ نہ ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔